لا الہ الا اللہ کا معنی ہم کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی یہ دو صفتیں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں۔ جب کسی میں نہیں ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ دو عقیدے اور دو صفتیں اللہ کی ذات میں مان کر جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی عبادت کہلائے گا۔ قیام میں کھڑے ہیں تو یہ کھڑا ہونا عبادت، آپ تشہد میں بیٹھے ہیں یہ بیٹھ جانا عبادت، آپ یہی دو عقیدے رکھ کے صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہ دوڑنا عبادت، کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ دو عقیدے رکھ کے تو وہ چکر لگانا عبادت، حجر اسود کو انہی دو عقیدوں کے ساتھ بوسہ دے رہے ہیں وہ بوسہ دینا عبادت۔ غرضے کے جو عمل بھی کیا جائے گا وہ عبادت تب بنے گا جب اس کے پیچھے یہ دو عقیدے ہوں گے۔ عادت اور عبادت میں فرق یہ دو عقیدے ہی کراتے ہیں۔ ویسے ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہونا عبادت نہیں، ویسے ہر بندہ چادریں سفید کرتا رہتا ہے وہ چادر لپیٹنا عبادت نہیں۔ جب ان دو عقیدوں کے ساتھ احرام کی چادر لپیٹے گا وہ عبادت بن جائے گا۔ ہے تو چادر لپیٹنا نا احرام، ایک چادر اوپر کی ہے ایک نیچے کی ہے تو چادریں ہی ہیں، ساری زندگی چادریں لپیٹتے رہو عبادت نہیں بنے گا۔ جب ان عقیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے عمل کرو گے تو وہ عمل کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ الہ، اور یہ عقیدے صرف کس کی ذات میں ماننے ہیں جی؟ اللہ کے علاوہ کسی ذات میں ماننے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے۔ چونکہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہے اس لیے اب آیت الکرسی کی طرف آتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کو سمجھانے کے لیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے۔ آگے اس پر اللہ تعالیٰ نے 10 دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی دعویٰ کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں منوا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ دلائل سے منوا رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو منوانے کے لیے کون کون سے دلائل ارشاد فرمائے۔ سنیے رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق۔ کیا دلیل ہے اس پر؟ پہلی دلیل اللہ نے فرمائی الحی، پہلی دلیل یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سب پر موت آ جائے گی، موت سے بچی ہوئی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کریم قرآن کے دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات میں جو کوئی بھی ہے سب کے سب نے فنا ہو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو ضرور چکھ لینا ہے، سب نے موت کا پیالہ پی لینا ہے، نہ زمین میں کوئی بچے گا نہ آسمانوں میں کوئی بچے گا۔ الحی، صرف اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو موت سے پاک ہے۔ امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اوے لوگو
ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آسمانوں کے فرشتے ان کو بھی اللہ موت دے دیں گے، حتیٰ کہ آخر میں اسرائیل علیہ السلام بچیں گے، ملک الموت۔ ان سے اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیری ذات باقی ہے جو موت سے پاک ہے، اور ابھی تک میں بھی موجود ہوں۔ پھر اللہ کا امر آئے گا، اور اللہ کے امر سے اسرائیل جو موت کا نگران تھا وہ بھی موت کا پیالہ پی لے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ تب میرا اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا وہ کہاں گئے؟ جن کو اپنے ملک پر غرور اور گھمنڈ تھا وہ کہاں گئے؟ کوئی ہو تو جواب دینا۔ اللہ کریم کہیں گے للہ الواحد القہار، ساری حکومتیں مٹ چکی ہیں، اللہ کی حکومت آج بھی قائم ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ پہلی دلیل اس پر یہ ہے جس پہ موت آ جائے وہ الہ بننے کے قابل نہیں۔ الہ بننے کے قابل وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر آخرت کے اندر اپنے معبودوں کے سامنے ہر وقت ہمیشہ رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس کائنات میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے، لیکن 63 سال کے بعد جب اللہ کے پاک نبی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الحیو، میرے علاوہ معبود اس لیے کوئی نہیں کہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، زندہ رہنے والا صرف کون ہے؟ دوسری دلیل فرمایا القیوم، دوسری دلیل اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کیوں کوئی نہیں؟ فرمایا القیوم، سب کو تھامنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، خود کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، باقی ساری کائنات اللہ کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اللہ کریم کس طرح سب کو تھامنے والا ہے، اللہ کریم کس طرح سب کو کامیاب کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں آنسو بہا رہے ہیں، روتے ہوئے آدم کا سہارا بننے والا اللہ کریم ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اتنے بڑے سمندر میں تیرا کر سہارا بننے والا اور تھامنے والا القیوم اللہ کی ذات ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پکارا، ان کو تھامنے والا، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے والا القیوم اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے دشمنوں نے آگ کے شعلے تیار کر لیے، اس آگ کے اندر ابراہیم کو تھام کر کے بچانے والا القیوم اللہ کریم ہے۔ ننھے اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے ہوئی ہیں، چھری اوپر چلائی جا رہی ہے، چھری سے بچانے والا قیوم اللہ کریم کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے سارے یہودی متفق ہو گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں۔ وہاں سے زندہ آسمانوں پر اٹھا کر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچانے والے قیوم اللہ کریم کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں دریا سے راستے بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو پار کر کے تھامنے اور سہارا دینے والا قیوم اللہ کریم کی ذات ہے۔ اور جب میرے پیارے آقا امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے، لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس محاصرے کے درمیان میں سے نکال کر لے جانے والی ذات القیوم میرے اللہ کی ہے۔ غار ثور کے اندر اللہ کے پاک نبی موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، دشمن غار کے دروازے پر ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم نے وہاں سے محفوظ کیا۔ القیوم تھامنے والی ذات میرے اللہ کریم کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ الحی القیوم، سب ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، سب کو تھامنے والا اللہ۔ تیسری دلیل سنیے، لا تأخذو سنۃ ولا نوم، اللہ کے علاوہ الہ اس لیے کوئی نہیں ہے، باقی ہر ایک کو نیند آ جاتی ہے، ہر ایک کو اونگ آ جاتی ہے، ہر ایک سو جاتا ہے، نیند سے پاک ہے، نوم سے پاک ہے، تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو سونے سے پاک ہو وہی معبود بن سکتا ہے، جو سو جائے وہ معبود نہیں بن سکتا۔ ساری کائنات والے سوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے ولی بھی سوتے ہیں۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا، غار کے اندر گئے، تھوڑی دیر کے لیے سونے کے ارادے سے لیٹے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال تک کے لیے اللہ نے ان کو غار کے اندر سلا دیا۔ جو سو جائے وہ الہ نہیں بن سکتا، جو سو جائے وہ معبود نہیں بن سکتا، سونے سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، چل چل کے تھکے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے کے لیے لیٹنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو فجر کی نماز کے لیے ہمیں اٹھائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اٹھاؤں گا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے نفل نماز شروع کر لی، نبی پاک اور صحابہ سارے سو گئے، میں نے نفلیں پڑھنا شروع کر دی، حتیٰ کہ جب صبح صادق کا وقت قریب آیا، حضرت بلال نے اونٹ کے پلان کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنا رخ سورج کی طرف کر لیا کہ جو ہی صبح کی پاؤ پھوٹے گی، روشنی ہوگی، صبح صادق ہوگی، میں نبی پاک کو نماز کے لیے جگا دوں گا۔ بس وہ ٹیک لگانا تھا، بلال بھی سو گئے، نبی پاک کے صحابہ باقی تو پہلے سوئے ہوئے تھے، اللہ کے پاک نبی بھی سوئے ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سو گئے ہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنیں سب سے پہلے امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کے اوپر پڑی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک نبی جاگے ہیں، دیکھا سب سوئے ہوئی ہیں، اور اونٹ کے پلان کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت بلال بھی سوئے ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور اٹھ کر کے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے، بلال سوئے ہوئی ہیں، جا کر پاؤں کی ٹھوکر ماری، بلال نے آنکھیں کھولی، سورج چڑھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جگانے کی، یہ کیا ہو گیا؟ بلال نے آنکھوں کو کھولا اور فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت بھی دی، پھر زندگی بھی دی، یعنی سلایا بھی پھر اٹھایا بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کی روحوں کو قبض کیا اسی ذات نے بلال کی روح کو بھی قبض کر لیا، جو بات آپ کے ساتھ پیش آئی وہی بات میرے ساتھ بھی پیش آئی، خیر اس میں اللہ کی حکمت تھی تاکہ امت کے لیے قضا نماز کا نقشہ بھی سامنے آ جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میرے علاوہ الہ بننے کے قابل کوئی نہیں، ایک تو ہمیشہ زندہ میں ہوں، دوسرا القیوم میں ہوں، تیسرا لا تأخذو سنۃ ولا نوم، اونگ اور نیند سے پاک صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے معبود صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
فرمایا منزل لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ چوتھی دلیل کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، پوری کائنات کا مالک صرف کون ہے؟ حاکم صرف کون ہے؟ آسمان میں کیا کچھ ہے؟ ما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں اللہ کے علاوہ اور جانتا بھی کوئی نہیں ہے، ان سارے لشکروں کا اکیلا مالک صرف اللہ کریم ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے ان سارے زمین کے جاندار ہوں یا بے جان ہوں، سب کا مالک اللہ کریم ہے۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں مالک اللہ کریم ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ چیلنج دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، اوے لوگوں اس کائنات میں تمہیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، وہ چیز تو دکھاؤ نا جو اللہ نے نہیں کسی اور نے بنائی ہو۔ اتنے بڑے بڑے صحرائیں، کسی ایک ریت کے ذرے پر ہاتھ تو رکھ کر کہو نا کہ یہ ذرہ نعوذ باللہ اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا ہے۔ بڑے بڑے جنگلات ہیں، کسی ایک پتے پر تو ہاتھ رکھ کر کہو نا کہ یہ پتا اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا ہے۔ یہ بڑے بڑے سمندر ہیں، ایک قطرے پر تو ہاتھ رکھ کر کہو نا کہ یہ قطرہ اللہ نے نہیں کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ جب پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، پوری کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، ایک سنگریزہ بھی کسی نے نہیں بنایا، تو پھر مانو نا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی اللہ، جو زمین میں ہے اس کا مالک بھی کون ہے؟ جب مالک اللہ ہے تو اللہ لا الہ الا ہو، پھر الہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے آگے اس کی اذن اور اجازت کے بغیر سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا چلو جی مالک اللہ ہے لیکن جا کر فلاں صاحب بات کر لیں گے، اللہ کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی صاحب بات نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء معذرت کر لیں گے، کوئی نبی بھی نہیں جائے گا بارگاہ الہی میں۔ اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ اللہ کریم کے نبی محشر کا دن ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن بیان کرتا ہے لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا، پھر اجازت کے بعد وہ بات بھی وہ کرے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ کریم فرماتے ہو لوگوں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری امتیں میرے پاس آئیں گی، اب میں کس کے پاس بھیجوں؟ میرے بعد تو نبی کوئی نہیں، ابھی اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت ہوئی بھی کوئی نہیں ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ مقام محمود پر جاؤں گا، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمدیں بیان کروں گا، اتنی تعریفیں بیان کروں گا، میرے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور رب فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، سوال اے میرے معبود سر اٹھا سجدے سے، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی، اذن کے بغیر لیکن نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ
इल्ला बिइज़्नी, जहाँ सजदे में सर रख कर मेरा मोहम्मद भी इज़्न का तलबगार होगा, वहाँ और कौन छुड़ाने वाला होगा। तुम कहते हो फलां छुड़ा लेगा, फलां बचा लेगा, जहाँ इज़्न के लिए मेरा मोहम्मद तारीफ़ें कर रहा होगा, वहाँ और कौन बचाएगा। इसलिए याद रखना, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, माबूद कोई नहीं। क्यों? अल हय्यो, हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं। अल कय्यूम, सबको सहारा देने वाला, सबको थामने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नींद और ऊँघ से पाक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह की इजाज़त के बगैर बात करने वाला वहाँ और कोई नहीं। आयतुल कुर्सी का मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि दावा मसला इलाह है, मसला तौहीद आयतुल कुर्सी में बयान किया गया। और जहाँ भी मसला तौहीद बयान हो वहाँ पर दो चीज़ें अल्लाह समझाते हैं, अपनी दो सिफ़तें मनवाते हैं, एक इल्म और एक कुदरत। अल्लाह के अलावा इल्म वाली ज़ात भी कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कुदरत वाली ज़ात भी कोई नहीं। ये जितनी आयत का हिस्सा जितना मैंने आज पढ़ा है, इसमें अल्लाह की कुदरत का बयान है। इससे आगे इल्म का बयान है, वो इंशाअल्लाह अगले जुमे पढ़ लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आगे